بھی سوال ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس سے متعلق قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں جی، جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہی آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے۔ تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں، ٹھیک، البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا۔ لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز ہے۔ استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا۔ دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں، سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اپنی طرف سے کوشش کریں۔ باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا، نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں۔ جی، البتہ جب ہو جائے نا، پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا۔ ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دے آیا، فیل آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پڑھایا دے گا تو پاس ہو جائے گا۔ یہ بھی لکھا سی قسمت، تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی۔ اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں، باقی بعد میں۔ لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا ہے۔ اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا۔ فزیکل فنامنا تو چلیں گے نا، گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے۔ جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی۔ آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سام کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے، ناگہانی آفتیں ٹلیں گی۔ تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ہاں، جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں آتے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا۔ ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے،